بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کا پہلا حصہ بیان کیا تھا، جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سفر پر مشتمل تھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم مسجد اقصی سے پہلے آسمان تک کے سفر اور پہلے آسمان پر پیش آنے والے واقعات بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ ھو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو رات کی تاریکی میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی جانب۔ یہ مسجد اقصی وہ ہے کہ جس کے چاروں طرف ہم نے برکتوں کو رکھا ہے۔ اور کیوں لے گئی وہ ذات؟ تاکہ ہم اپنے اس بندے کو دکھائیں اپنی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں۔ وہ پاک اور پاکیزہ پروردگار سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے۔ قرآن پروردگار عالم کی تعریف کرتے ہوئے بتا رہا ہے کہ سفر معراج کا آغاز کہاں سے ہوا؟ مسجد حرام سے، اور ختم کہاں پہ ہوا؟ مسجد اقصی پر۔ اب اتفاق ایسا ہے کہ اس دنیا میں بھی ایک مسجد موجود ہے جس کا نام ہے مسجد اقصی۔ اگرچہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کی مسجد اقصی میں بھی گئے اور وہاں انبیاء کی امامت بھی کروائی، لیکن یہاں پر اقصی سے کیا مراد ہے؟ اقصی عربی زبان میں کوئی نام نہیں ہے، یہ ایک صفت ہے، افضل و تفضیل کا صیغہ ہے۔ اقصی کے معنی ہیں سب سے دور۔ جو جگہ سب سے دور ہو اس کو اقصی کہتے ہیں، کیونکہ بیت المقدس میں جو مسجد اقصی ہے اس زمانے میں عالم اسلام کی وہ سب سے دور کی مسجد تھی، سب سے آخری۔ اس کے آگے تو اسلام گیا ہی نہیں تھا، اس لیے مسلمان اس مسجد کو بھی مسجد اقصی کہنے لگے۔ اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب کسی نے یہ سوال کیا تھا کہ مولا، پروردگار عالم پیغمبر اسلام کو دنیا کی ایک مسجد سے دنیا کی دوسری مسجد کی جانب کیوں لے جا رہا ہے؟ یہ کیسی معراج ہے؟ تو امام نے جواب دیا، یہ تم نے کیسے کہہ دیا؟ کہا کہ مولا، قرآن نے کہا ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف رسول گئے۔ امام نے کہا، مسجد اقصی سے تم کیا مراد لے رہے ہو؟ کہا کہ وہی جو بیت المقدس میں ایک مسجد ہے۔ امام نے کہا، نہیں، مسجد اقصی سے پروردگار کی مراد بیت معمور ہے۔ بیت معمور چوتھے یا ساتویں آسمان پر ایک گھر کا نام ہے۔ پیغمبر اسلام بیت معمور کے لیے گئے تھے اور اس کی تفصیلات ہی پیغمبر اسلام نے واپس آ کر بتائیں۔ بیت معمور وہ خانہ کعبہ ہے جو آسمانوں پہ بنایا گیا ہے۔ جس طرح دنیا میں کسی کو حج کرنا ہوتا ہے تو وہ مکے جاتا ہے، آسمان کے فرشتے حج کرتے ہیں تو وہ بیت معمور کا طواف کیا کرتے ہیں۔ بلکہ بیت معمور پہلے بنا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد اسی کی سیدھ میں جبرائیل علیہ السلام نے آ کے سیدھ بتائی تھی، حضرت آدم علیہ السلام نے اس دنیا کا خانہ کعبہ بنایا تھا۔ تو امام نے کہا کہ مسجد اقصی سے مراد وہ چوتھے آسمان کی مسجد ہے، کیونکہ وہ سب سے دور ترین مسجد ہے۔ اس کے بعد تو کوئی مسجد ہی نہیں، اس کے آگے تو فرشتے جاتے بھی نہیں، اس لیے قرآن نے اس کو مسجد اقصی کہا، یعنی سب سے دور کی مسجد۔ پروردگار بیت المقدس کی مسجد اقصی کے سفر کو معراج کا سفر قرار نہیں دے سکتا، وہ آسمانوں والی مسجد ہے۔ یہ تو طے ہو گیا کہ یہ سفر کہاں سے کہاں تک کا تھا۔ پچھلی ویڈیو میں اس سفر کا پہلا حصہ آپ نے دیکھا جس کا تعلق دنیا سے تھا کہ براق آتا ہے، پیغمبر اسلام مسجد حرام سے چلتے ہیں، اور جس وقت یہ براق چلا تو مکہ کی پہلی گھاٹی سے کسی نے پکار کر پیغمبر اسلام کو کہا، السلام علیکہ یا اولو والسلام علیکہ یا آخرو والسلام علیکہ یا حاشرو، اور دوسری گھاٹی سے کسی اور نے پکار کے ایسے ہی سلام کہا۔ اور اس کے بعد جب پیغمبر اسلام مزید آگے بڑھتے ہیں تو دائیں طرف سے اور اس کے بعد پھر بائیں طرف سے کسی نے پکارا، اور تھوڑا اور آگے بڑھے تو کسی عورت نے راستہ روکا، اور تھوڑا اور آگے بڑھے تو کسی پتھر کے گرنے کی آواز آئی کہ جس سے دل دہل گیا، مگر اس وقت تک پیغمبر اسلام کی سواری مدینہ پہنچ چکی تھی۔ اور جب پیغمبر اسلام مدینہ پہنچے تو نماز پڑھی۔ یہاں کے بعد پیغمبر اسلام مسجد کوفہ تشریف لے گئے، وہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شہر تشریف لے گئے، وہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شہر، اور آخر میں بیت المقدس پہنچتے ہیں تو وہاں پہ انبیاء کی صفیں پیغمبر اسلام کا انتظار کر رہی ہیں۔
مگر سب سے آگے جو نبی کھڑے ہیں انہوں نے اسی انداز سے جس طرح سے 2 آدمی مکے میں کہہ چکے تھے پیغمبر اسلام کو سلام کر کے کہا، السلام علیکہ یا اولو والسلام علیکہ یا آخرو والسلام علیکہ یا حاشرو، اور پیغمبر اسلام نے مسجد بیت المقدس میں نماز ادا کی۔ تمام انبیاء علیہم السلام نے نماز پڑھی۔ اس کے بعد پانی، شراب اور دودھ کے ذریعے پیغمبر اسلام کی ایک آزمائش ہوئی، اور اب انبیاء اور ملائکہ رخصت ہوئے۔ جبرائیل علیہ السلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق بیت المقدس سے نور کی سیڑھی لگائی گئی پہلے آسمان تک، اس پہ پیغمبر اسلام تشریف لے گئے۔ ایک اور روایت کے مطابق پیغمبر اسلام یاقوت اور جواہرات کے بنے ہوئے تخت پہ تشریف لے گئے، اور ایک اور روایت کے مطابق جبرائیل علیہ السلام اپنے کندھوں پہ پیغمبر اسلام کو سوار کر کے لے گئے۔ البتہ جس روایت کو ہم بنیاد بنا رہے ہیں اس کے مطابق براق پہ پیغمبر اسلام آگے بڑھ رہے ہیں۔ براق کی سواری اب بیت المقدس سے آسمانوں کی جانب چل رہی ہے، اور اس سفر کے دوران آسمانوں تک پہنچنے سے پہلے 3 واقعات اور پیش آئے، جن میں سے آخری واقعہ تو تقریباً ویسا ہی تھا کہ جیسا بیت المقدس سے پہلے پیش آیا۔ سب سے پہلا واقعہ اس وقت پیش آیا کہ جب یہ براق بیت المقدس سے آسمانوں کی جانب بلند ہو رہا ہے، تو بلندی کی طرف جانے کے دوران براق مدینے کے قریب سے بھی گزرتا ہے، اور جب مدینے کے قریب سے گزرا براق تو وہی واقعہ پیش آیا جس کے بارے میں ایک راوی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک دفعہ پوچھا بھی تھا کہ مولا، یہ پیغمبر اسلام نے جب بھی عمرہ یا حج کیا ہمیشہ احرام مسجد شجرہ سے باندھا۔ مسجد شجرہ مدینے سے چند میل کے فاصلے پر وہ مقام ہے کہ جہاں سے ہر وہ آدمی احرام پہنتا ہے کہ جو عمرے یا حج کے ارادے سے مکے جا رہا ہو۔ پیغمبر اسلام نے جب بھی کوئی حج یا عمرہ کیا ہمیشہ ایک ہی مقام کا انتخاب کیا جس کا نام مسجد شجرہ ہے۔ اس کی کوئی وجہ ہے؟ امام نے کہا، ہاں، جب براق بیت المقدس سے آسمانوں کی جانب جا رہا تھا تو بیت المقدس سے جمپ کر کے مدینے آیا، اور مدینے سے اس نے بلندی کی جانب اڑان بھری۔ جیسے ہی براق بلند ہوا، ایک مرتبہ پروردگار نے پکارا کہ یا محمد۔ پیغمبر اسلام نے جواب دیا، لبیک۔ پروردگار عالم نے کہا کہ اے محمد، اے میرے بندے، کیا میں نے تمہیں اپنی نعمتیں عطا نہیں کی؟ کیا میں نے تمہیں دنیا والوں کے سامنے معروف نہیں کروایا؟ اور کیا میں نے تمہیں اس وقت کہ جب تم گمنام تھے صاحب عزت نہیں